آج کے موضوع میں ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کی جو پارٹی اور اس کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو کے جو ادوار حکومت ہیں وہ کب سے کب تک ہیں اور کون ادوار کے اہم واقعات تھے وہ کون کون سے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ 1988 میں پاکستان کے اندر عام انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں. 88 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور سربراہ محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے. اب دیکھیں گے 1988 میں پیپلز پارٹی عام انتخابات بھی کرتی ہے اور پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو کو عالمی اسلام کی تحریک اور پاکستان کی تحریک اور دنیا کی کم عمر ترین خاتون وزیر اعظم ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. آپ کو یہ اعزاز کیا ہے کہ آپ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور دنیا کی سب سے کم عمر ترین خاتون وزیر اعظم کا اعزاز کیا آپ کے حصے میں رہا. ان کے پہلے دور حکومت کا جو دورانیہ ہے وہ 88 سے اکتوبر 98 تک ہے اور 88 سے 90 تک ہے اور ان کا یہ ٹوٹل عرصہ جو ہے وہ تقریباً 1 سال 8 ماہ پر محیط ہے. ان کی دور کے اہم واقعات کی سب سے پہلے بات کریں گے بلوچستان اسمبلی کی درخواست کی. 1988 میں بلوچستان اسمبلی کے سربراہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر صفی اللہ احمد جمالی نے ابھی اسمبلی سے انعقاد کا ووٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان کی اسمبلی کو معطل کر دیا اور جو بلوچستان اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کو بھر بھی دیا. اب بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تو ہائی کورٹ نے حکومت کے اس فیصلے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بلوچستان اسمبلی کو پھر سے کام کرنے کا حکم دیا اور حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا. صدارتی انتخابات آپ دیکھیں کہ 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں صدارتی انتخابات کو منعقد کیے گئے اور بابائے جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان جو ہیں ان کو ہرانے کے بعد صدر پاکستان صدر غلام اسحاق خان جو ہیں وہ بطور صدر پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں. پھر دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت 1972 کا 89. 1972 میں جب ZA بھٹو کی حکومت تھی تو پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا اور پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے آپ کو دولت مشترکہ سے علیحدہ کر لیا تھا. کافی عرصے کے بعد جب اسی پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت قائم ہوتی ہے تو محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں 1989 کے اندر پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا رکن بنتا ہے اور پاکستان پھر سے دولت مشترکہ میں شامل ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں خارجہ پالیسی. محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت کی خارجہ پالیسی انتہائی مؤثر اور مفید تھی. سب سے بڑھ کے انہوں نے مسئلہ کشمیر اور بھارت اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کو قائم کرنے کی پالیسی کو اپنایا. 1988 بھارت کے وزیر اعظم مسٹر راجیو گاندھی جو ہیں وہ سال اس کے چوتھے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان آنے کے بعد بینظیر بھٹو حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات میں ہیں وہ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر ان کا آغاز کیا جاتا ہے اور یہ وہ دور تسلیم کیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری دیکھنے کو ملی کیونکہ راجیو گاندھی اور محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ دونوں ہی اس خطے کی ترقی اور خطے میں قیام امن کے لیے وہ پرعزم تھے اور دونوں کی کوشش کیا تھی کہ دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان وہ اچھے ہمسایہ ملک اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے آگے بڑھے. پھر آپ دیکھیں سماجی بہبود کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو دور حکومت میں بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے جن میں آپ دیکھیں کہ جو بے روزگار لوگ تھے ان کو روزگار دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام رکھا گیا ادارہ پلیسمنٹ بیورو. یہ وہ ادارہ تھا جس کی بنا پہ جس کے پلیٹ فارم سے کئی لاکھ بے روزگار لوگوں کو روزگار کی سہولت جو ہے وہ میسر کی گئی. اور سب سے آخر میں دیکھیں گے کہ بینظیر بھٹو دور حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا. 6 اگست 1990
صدر پاکستان مسٹر غلام اسحاق خان نے محترمہ بینظیر بھٹو پہ کرپشن، بدعنوانی اور اس طرح کے کئی الزامات لگاتے ہوئے اپنے اختیار 58 مووی کا استعمال کیا اور اس طرح بینظیر بھٹو حکومت کو گھر بھیج کر بھٹو گورنمنٹ کے پہلے دور حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ 6 اگست 1990 محترمہ بینظیر بھٹو تقریباً 1 سال 8 ماہ کام کرنے کے بعد اپنی وجہ سے وہ معطل کر دی جاتی ہیں، ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اس وقت کے صدر مملکت صدر غلام اسحاق خان نے 58 مووی کی شیک کا استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد جو اگلی حکومت آتی ہے وہ ملتی ہے مسٹر نواز شریف یا مسلم لیگ نون کو۔ یہ حکومت بھی زیادہ عرصے تک اپنے قوم نہ جما سکی اور محض تقریباً 1.5-2 سال کے بعد 2 سال کے بعد نون حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اب ملک میں دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک بار پھر دوبارہ حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کا دوسرا دور حکومت اس کا آغاز ہوتا ہے اکتوبر 1993 سے۔ اکتوبر 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہوتی ہیں۔ اس دور کے واقعات میں سب سے پہلے دیکھیں گے ترقیاتی منصوبے۔ انہوں نے اپنے اس دور میں کراچی اوور برج، فلائی اوور برج، لاہور بائی پاس اس کی کام کو مکمل کیا اور پاکستان کے اندر کئی ایسے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جس سے ملک اور قوم کی بہتری وہ سامنے آئی۔ اس کے بعد خواتین کے منصوبے۔ اب دیکھیں کہ خواتین کو بینکوں میں آسان شرائط پہ قرضے دیے گئے، خواتین کے لیے الگ سے کھانے کیمپ کیے گئے اور خواتین کے لیے کئی ایسی فلاحی اسکیمیں متعارف کرائی گئی جس سے خواتین جو ہیں ان کو بہت سارا معاشی اور معاشرتی فائدہ حاصل ہوا۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ آغاز کرتا ہے 1955 سے۔ 1955 میں پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ اور محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں دوسرے دور حکومت میں پاکستان نے اپنا 8واں 5 سالہ منصوبہ کو مکمل کیا۔ یہ 8واں 5 سالہ منصوبہ پاکستان کا آخری منصوبہ وہ ثابت ہوتا ہے۔ بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر۔ اپنے دوسرے دور حکومت میں محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ کئی ممالک کے سرکاری دورے پہ جاتی ہیں اور انہوں نے دنیا کے بڑے ممالک کے سامنے اقوام متحدہ اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے سامنے مسئلہ کشمیر کو بڑے بہترین انداز میں اجاگر کیا اور دنیا کی نظریں جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر پہ لگائیں تاکہ دنیا کی بڑی طاقتیں اقوام متحدہ جو ہے اور عالمی برادری جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور خیبر پختونخوا حکومت۔ بینظیر بھٹو دور حکومت کا جو دوسرا دور ہے اس کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پیر صابر شاہ ان کو شکست دے کر ان کی حکومت کو ختم کر کے بینظیر بھٹو دور حکومت کا جو اپنا بندہ ہے اس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ بنایا جاتا ہے اور پیر صابر شاہ وہ انتخابات میں ناکامی کے بعد وزارت اعلیٰ کے عہدے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور محترمہ بینظیر بھٹو خیبر پختونخوا کے اندر بھی اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ بینظیر بھٹو دور حکومت کے دوسرے دور کے اہم واقعات ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے بینظیر بھٹو دور کے دوسرے جو برخاستگی ہے وہ کیسے عمل میں لائی گئی۔ صدر پاکستان مسٹر فاروق احمد خان لغاری نے بالکل سیم بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے خاتمے کی طرز پہ ان پہ کرپشن، بدعنوانی اور ایسے بہت سارے الزامات لگاتے ہوئے 58 مووی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کو ایک بار پھر ختم کر کے محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی اسمبلی کو گھر بھیج دیا۔ تو پہلا دور حکومت اس کا خاتمہ بھی 58 مووی اور دوسرا دور حکومت اس کا خاتمہ بھی 58 مووی۔ پہلے 58 مووی کو استعمال کیا مسٹر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے اور دوسرا خاتمہ جو ہے اس بار بھی 58 مووی کا استعمال کیا مسٹر فاروق احمد خان لغاری جو صدر پاکستان تھے اور اب کی بار بھی بینظیر بھٹو حکومت پہ کرپشن، بدعنوانی اور ایسے بہت سارے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے تھے۔ تو ہم نے دیکھا بینظیر بھٹو کے دونوں ادوار حکومت میں جو اہم واقعات، اہم معاملات پیش آئے اور ان کے دور میں جو اہم منصوبے پیش کیے گئے، ترقیاتی منصوبے، کسانوں کے منصوبے، کسانوں کے لیے عوامی ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا گیا، کسانوں کو بینکوں سے آسان شرائط پہ قرضے جاری کیے گئے تاکہ کسان بہتر انداز میں اپنے آپ کو ملک کی سطح پہ معاشی طور پہ سامنے
ला सकें। तो अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला अगले मौजू पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है मियां नवाज शरीफ के अदवार हुकूमत और उसके अहम वाक़यात। अस्सलाम वालेकुम।